بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. اور میں چاہوں گا کہ جس نے اتنی تالیاں ہمیں بجوا دی ہیں تو ہم ان کے لیے تو پہلے تالیاں بجائیں. اور آپ نے ہمیں جو ہے وہ شروع میں ہی اتنی ایکسرسائز کروا دی، لیکن اس سے فائدہ بھی ہوگا کہ ہمارے تھوڑے ہاتھ بھی کھل گئے مزید تالیاں بجانے کے لیے. زبردست. اور یہ دیکھیے چھوٹا سا ایونٹ ہے. میں نے میرے خیال پچھلے 3 ہفتے میں عرفان بھائی امیمہ کی میں نے اتنی ٹیلی فون کالز ریسیو کی اور میں نے کی ہیں شاید 1 سال میں کسی کی نہیں کی ہوں. تو یہ اتنی کیوریس تھی اس ایونٹ کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس کو بہتر سے بہتر سے بہتر بنانا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس بینکویٹ ہال میں ہم نے اور بہت سارے ایونٹس بھی اٹینڈ کیے ہیں. رانا عمیر آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن آج جو ہے وہ ایمبینس ہی اور ہے. لگ نہیں رہا کہ آپ کہاں پہ آئے ہیں. اور اسپانسرز کو جو انہوں نے رسپیکٹ دی ہے کہ انہوں نے ایک ایک کا نام لے کے، اور سامنے اسکرینز بھی آپ کی چل رہی ہیں، میڈیا وال بھی بنائی. آئی تھنک زبردست کریڈٹ جاتا ہے ان کو، ان کی پوری ٹیم کو. تو اس بات میں میرے کہنے پہ اس کو بہت تالیاں، تو تالیوں میں سلسلہ جاری رہے گا. اور عدنان بھائی آپ تالیوں سے مستثنا ہیں، آپ کو استثنا حاصل ہے، تو آپ جو ہے وہ کوئی برا نہیں منائے گا. اچھا دیکھیے، عدنان صدیقی کینیڈا میں موجود ہیں، یہاں پہ آئے، ہماری خوش نصیبی کہ یہ ہمیں موقع ملا. لیکن ہر چیز کا کوئی ذریعہ بنتا ہے. یہ کس پرپس کے لیے آئے، بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک اچھے کام کے لیے، اچھے کاز کے لیے کینیڈا آئے. اور ان کو جن کی دعوت پہ آئے ان کا شکریہ ادا کرنا بھی ہمارے لیے، میرے لیے بھی، امیمہ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. فوزان بھی اگر آپ پلیز کھڑے ہو جائیں تو لوگ آپ کو دیکھ لیں. فوزان صدیقی عدنان بھائی سے ان کا 40 سال پرانا تعلق، اسکول کالج سینٹ پیٹرک کے پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کی محبت بھی ہے، دوستی بھی ہے. اسلامک سوسائٹی آف وان جن کا 2-3 دن پہلے فنڈ ریزر ہوا، اس پرپس کے لیے عدنان بھائی پاکستان سے اسپیسیفکلی اس ایونٹ کے لیے ہی آئے تھے. اور کچھ دن انہوں نے ایکسٹینڈ کیے ہوئے تھے، جس کی جو ہے وہ ہمیں موقع مل گیا کہ آج جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے موجود ہیں. تو عدنان بھائی تھینک یو سو مچ. اسد بھائی بیٹھے اور امان بھائی، چونکہ میں فوزان اور اسد ان دونوں کے درمیان ہی کھیلتا رہا، آپ دونوں کے درمیان، تو امان بھائی، اسد بھائی، فوزان بھائی اور عدنان بھائی. صدیقی فیملی نے جو ہے وہ پورے شہر میں تہلکہ مچا دیا پچھلے کوئی 3 سے 4 ہفتوں کے اندر. جو لوگ ISP سے واقف ہیں ان کو اندازہ ہوگا 3 دن پہلے $7-8 لاکھ وہاں پہ ریز کیے گئے اور پوری ایک موومنٹ چلائی گئی. اور بہرحال ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے اس کا حصہ بنے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی کوشش کو قبول فرمائے اور یہ ہمیں موقع اور پلیٹ فارم ملا کہ ناؤ ٹوڈے وی آر ہیئر. 1-2 لوگ اور ہیں جن کو میں چاہوں گا ان کو اکنالج کیا جائے. جس طرح میں نے کہا کہ کینیڈا سے باہر کے ممالک سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا فیصل بھائی، پلیز اف یو کین اسٹینڈ اپ، پیپل کین سی یو. فیصل بھائی ہیز کم آل دی وے فرام گلاسگو. ان کی ہم انگریزی آپ کو نہیں سنائیں گے کیونکہ ہمیں کسی کی سمجھ نہیں آئے گی. اسکاٹش انگلش ہے تو ہم ان سے زیادہ تر اردو اور پنجابی میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. فیصل بھائی تھینک یو فار بینگ ہیئر، اینڈ آئی نو you are always with Adnan Siddiqui wherever he goes in Europe and North America, and that gives him a lot of comfort and friendship all along. Adnan bhi sahi hai, very good. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب شہاب خان صاحب. سر پلیز آپ بھی اگر لوگ آپ کو بھی دیکھ لیں. فیلاڈیلفیا سے شہاب صاحب تشریف لائے خاص طور پہ فنڈ ریزر میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، عدنان بھائی سے ملنے کے لیے، اور آج کے اس پروگرام کے لیے بھی ہی از اسٹیئنگ ہیئر. سو بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے ریکگنائز کیا جائے. آپ میں سے کتنے لوگ موجود تھے ISP کے فنڈ ریزر پہ؟ مجھے اندازہ ہو جائے تاکہ ہم پھر وہ ریپیٹ. اچھا، یعنی خاصے لوگ نہیں تھے، تو دیٹ از فائن. عدنان صدیقی، جس طرح امیمہ نے کہا، بلکہ سوری کچھ چیزیں میرے کان پہ ریپیٹ ہو رہی ہیں چونکہ ابھی امیمہ نے ان کا بڑا زبردست انٹرویو بھی کیا اسکوپ 360 پہ، اور ISP کے پروگرام میں میں نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا، اور دونوں کی انہوں نے ہماری کریکشن کی کہ جو عروسہ ڈرامہ جہاں سے عدنان صدیقی پہچانے گئے وہ 94 کا نہیں 92 کا تھا. 1992 عروسہ سے لے کے میرے پاس تم ہو، اس درمیان جو ہے وہ سیریل آفٹر سیریل چلتی رہی اور کام رکا نہیں. میں نے ایک ایونٹ میں بھی کہا کہ آرٹسٹ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کون سا فن پارہ سب سے اچھا ہے، تو آرٹسٹ نے کہا جی اگلا والا، پیچھے کا ذکر نہیں کیا. تو آرٹسٹ جو ہے وہ کبھی ریسٹ نہیں کرتا. تو عدنان بھائی کا بھی ایسا ہی ہے کہ کام پہ کام چلتا چلا جا رہا ہے. نہ صرف آرٹسٹ ہیں، ایکٹر تو ہم ان کو جانتے ہیں، لیکن یہ پروڈیوسر بھی ہیں، فلم میں بھی انہوں نے کام کیا. یہ تو چیزیں شاید ہمارے لیے آیا ہوں گی، لیکن یہ جو شاعر ہیں وہ کمال کے ہیں، اور اس کا آپ کو آج تھوڑی سی جھلک جو ہے وہ ہم دکھائیں گے. اور شاعر کے بعد جو ہے وہ
سنگر تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن میوزیشین بھی ہے. میوزیشین اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے مشکل جو ہے وہ جو کوئی بھی چیز اگر پلے کرنے کے حوالے سے دیکھی جائے انسٹرومنٹ کے حوالے سے بانسری جو ہے وہ سب سے مشکل ہے. اور کیا ان کو عبور حاصل ہے بانسری کے اوپر عامر بھائی, وہ آج جو ہے وہ آپ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے. طاہر سید طاہر صاحب جو ہے وہ بانسریاں چھپا کے لے کے آ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ عدنان بھائی جو ہے وہ ہماری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی اور پرائڈ کی بات ہے کہ پاکستان نے ادھر اپنے پاس یہ طاہر بھائی کی خوبصورتی اور خاصیت ہے کہ جو ہے وہ جی لے کے آپ آئے ہیں اور دیں گے بھی آپ. اور جیسے اب ہم سید طاہر سے ملتے ہیں, آپ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے, تو طاہر بھائی کا چہرہ دیکھ کے ایک چیز یاد آتی ہے. احمد بھائی کیا چیز یاد ہے, کون سا کلر یاد آتا ہے طاہر کو دیکھ کے, کون سا کلر یاد آتا ہے؟ نہیں ایک کلر یاد آنا چاہیے, جلدی بتائیے. یس, طاہر کو دیکھ کے ریڈ کارپیٹ یاد آتا ہے. جو لوگ ہم ایوارڈ سے واقف ہیں, جناب سید ضیاء صاحب بیٹھے پیچھے, ضیاء مشہدی صاحب, سر جناب ہم ایوارڈز آپ نے کیے, جو ہے وہ میلہ کسی اور نے لوٹا, تو پورے شہر میں جو ہے وہ خوب انجوائمنٹ ہوئی. بہرحال ضیاء بھائی بیٹھے ہیں پیچھے, ہم ایوارڈز کو کینیڈا لانے والے, اور 2 مرتبہ اس کی فلالیس ایکسیکیوشن $6 ملین سے زیادہ کا پروجیکٹ. ضیاء بھائی وی آر پراؤڈ آف یو, آپ کی اور آپ کی کمپنی. ہلال بھائی بیٹھے ہیں, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ پے در پے کے بعد ایک ایونٹس لے کے آئیں گے, اور جو کینیڈینس پاکستانی ہیں ان کو بھرپور موقع ملے گا. ایک چیز سے لوگ کام ہوئے زبردست. سوری, تو میں جو گفتگو کر رہا تھا, میں جی ہاں, یہ بانسری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہمیں موقع ملے گا. تھوڑی دیر میں ہم چاہیں گے عدنان بھائی خود ہی گفتگو کریں, آپ سے کچھ سوالات بھی لیں گے, لیکن یاد رہے آپ کے اطراف میں اتنے گارڈز کیوں کھڑے, سوچے ذرا. یہ ویسے سوچنے کی بات ہے رانا عمیر, جب یہاں ایونٹس ہوتے ہیں, ہم نے تو بڑے بڑے ایونٹ میں عامر بھائی گارڈز نہیں دیکھے, شاہ بھائی, تو یہاں 70-80 لوگوں میں 4-5 گارڈز ہیں. میں نے ان سے پوچھا مہما کیا سلسلہ ہے, تو یہ تو ڈر کی بات ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 1 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے. اپنے سوالات آپ دھیان سے کیجیے گا, ایسا نہ آپ کو دونوں بغلوں سے پکڑ کے تو باہر کر دیں, ایسا ہو سکتا ہے. ایک آدھ ڈیمو دیا جا سکتا ہے. ویری گڈ. تو میرے خیال سے ہم اپنی گفتگو میں ظاہر کمی کرتا ہوں, اور ہم جس پرپز کے لیے آج یہاں پہ آئے ہیں زیادہ ہو گئی. عامر بھائی نوٹی, ایسی باتیں نہیں کریں, یہ لطیفہ ہے. میں تو تھوڑا سا وارم اپ کروں. یہ لطیفہ تھا, آپ سمجھے نہیں. ڈیفینیٹلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا پرائڈ, میں آرٹسٹ کے حوالے سے بات کر رہا تھا. ہم اکثر جو ہے وہ